آئیے تاریخ عالم کے ایک ایسے واقعے پر نظر ڈالتے ہیں جس نے صرف 100 سال کے اندر دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو اپنی رفتار، وسعت اور اثرات میں تقریباً بے مثال ہے۔ ذرا اس عدد پر غور کریں، 13 ملین مربع کلومیٹر۔ اپنے عروج پر ابتدائی اسلامی خلافت اتنے بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی، مطلب اسپین سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں تک۔ یہ تاریخ کی چند سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ اچھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مورخ جیمز بکن کی بات سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان فتوحات کی رفتار اور پھیلاؤ کا مقابلہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف سکندر اعظم ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ سکندر کی سلطنت تو اس کے مرتے ہی بکھر گئی، جبکہ یہ فتوحات ایک ایسی تہذیب کی بنیاد بنی جو آج تک دنیا پر اپنے اثرات رکھتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کیسے؟ وہ کیا وجوہات تھیں، کیا حالات تھے جنہوں نے اتنی بڑی اور تیز رفتار توسیع کو ممکن بنایا؟ آئیے اسی کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اس کا جواب کسی ایک چیز میں نہیں، بلکہ اس وقت کے حالات میں ہے۔ سمجھیں کہ کئی چیزیں ایک ساتھ ہوئیں جس نے ایک پرفیکٹ سٹارم یعنی ایک بہترین طوفان کی صورتحال پیدا کر دی، جس نے عرب سے باہر نکلنے کا راستہ بالکل صاف کر دیا۔ تو ہوا یہ کہ اس وقت کی دو سپر پاورز بازنطینی اور ساسانی سلطنتیں آپس میں لڑ لڑ کر بالکل تھک چکی تھیں۔ صدیوں کی جنگوں نے ان کی فوجیں کمزور کر دی تھیں، خزانے خالی ہو چکے تھے اور وہ اندر سے کھوکھلی ہو رہی تھیں۔ وہ ایک نئے اور غیر متوقع چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھیں۔ تو صورتحال کچھ یوں تھی، ایک طرف دو بڑی سلطنتوں کے کمزور ہونے سے ایک زبردست پاور ویکیوم یا طاقت کا خلا پیدا ہو گیا، اور دوسری طرف عرب میں ایک نئی متحد طاقت ابھر رہی تھی۔ اسلام نے تاریخ میں پہلی بار عرب قبیلوں کو ایک مقصد کے تحت اکٹھا کر دیا تھا۔ ان کی جو فوجی توانائی پہلے آپس میں لڑنے میں ضائع ہوتی تھی، اب اس کا رخ باہر کی طرف، امیر علاقوں کی طرف ہو گیا۔ یہ سب مل کر ایک بہترین موقع بنا رہے تھے۔ اور جب یہ طوفان اٹھا تو اس نے کیسی شکل اختیار کی؟ مورخین نے عرب فوجوں کی پیش قدمی کو ایک انسانی سونامی کا نام دیا ہے، کیونکہ وہ ناقابل یقین رفتار سے ایک کے بعد ایک علاقے کو فتح کرتے چلے گئے۔ ذرا اس رفتار کو دیکھیں۔ یہ ٹائم لائن بتاتی ہے کہ سب کچھ کتنی تیزی سے ہوا۔ صرف چند دہائیوں میں سلطنت پھیلتی ہی چلی گئی۔ 636 میں شام فتح ہوا، 642 تک مصر بھی شامل ہو گیا، 651 تک تو طاقتور ساسانی سلطنت کا نام و نشان مٹ چکا تھا، اور 711 تک تو یہ فوجیں یورپ میں داخل ہو چکی تھیں۔ تاریخ میں ایسی مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ سب سے پہلے نظریں بازنطینی سلطنت کے سب سے امیر اور اہم صوبے شام پر پڑیں۔ یہ علاقہ بہت تیزی سے خلافت کے کنٹرول میں آیا اور یہاں سے مشرق وسطیٰ میں مزید فتوحات کا دروازہ کھل گیا۔ اس کے فوراً بعد باری آئی مصر کی، جسے اپنی زرخیزی کی وجہ سے بازنطینی سلطنت کا اناج گھر کہا جاتا تھا۔ اس کی فتح صرف ایک بڑی فوجی کامیابی نہیں تھی، بلکہ اس نے نئی ریاست کو بے پناہ معاشی وسائل بھی فراہم کیے۔ اسی دوران مشرق میں ایک اور بڑی طاقت ساسانی سلطنت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ میسوپوٹیمیا اور فارس، جو اس قدیم سلطنت کا دل تھے، پوری طرح اسلامی خلافت کا حصہ بن گئے اور ایک پوری تہذیب تاریخ کا حصہ بن گئی۔ لیکن فتوحات کی یہ لہر رکی نہیں، بلکہ مغرب کی طرف بڑھتی رہی۔ شمالی افریقہ کا پورا ساحلی علاقہ جو کبھی رومی سلطنت کا حصہ تھا، آہستہ آہستہ خلافت کے کنٹرول میں آتا گیا۔ اور آخر کار یہ انسانی سونامی سمندر پار کر گیا۔ آبنائے جبرالٹر کو عبور کر کے مسلم افواج ہسپانیہ یعنی آج کے اسپین میں داخل ہوئیں، اور اس طرح سلطنت کی سرحدیں پہلی بار یورپ تک جا پہنچیں۔ دیکھیے، کسی علاقے کو فتح کر لینا ایک بات ہے، لیکن اتنی بڑی اور مختلف قسم کے لوگوں پر مشتمل سلطنت کو قائم رکھنا، اس پر حکومت کرنا، یہ بالکل دوسری بات ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سلطنت اتنی پائیدار کیسے ثابت ہوئی۔ یہاں پر دو بہت ہی کمال کی اور عملی پالیسیاں اپنائی گئیں۔ پہلی یہ کہ فوجیوں کو مقامی آبادی سے الگ نئے شہروں میں بسایا گیا تاکہ مقامی معیشت، خاص طور پر زراعت کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور دوسری یہ کہ پرانے انتظامی نظام کو توڑنے کے بجائے مقامی لیڈروں کے ساتھ مل کر کام کیا گیا، جس سے حکومت میں ایک تسلسل اور استحکام آیا۔ اس پورے نظام میں جزیہ کا ایک اہم کردار تھا۔
اب یہ کیا تھا؟ یہ ایک ٹیکس تھا جو غیر مسلم شہری ادا کرتے تھے۔ اس کے بدلے میں ریاست ان کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی تھی۔ انہیں فوج میں بھرتی نہیں کیا جاتا تھا اور انہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہوتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ صرف ایک فوجی قبضہ نہیں رہا بلکہ ایک نیا معاشرہ بننا شروع ہو گیا۔ عرب قبیلوں نے بڑی تعداد میں ان نئے علاقوں میں ہجرت کی اور آہستہ آہستہ فاتحین اور مقامی لوگوں کے درمیان فرق مٹنے لگا، خاص طور پر جب مقامی لوگوں نے اسلام قبول کیا اور عربوں نے وہاں کی ثقافت کو اپنایا۔ تو ان تمام تبدیلیوں کا حتمی نتیجہ کیا نکلا؟ ان فتوحات نے صرف ایک سلطنت نہیں بنائی بلکہ ایک بالکل نئی تہذیب کو جنم دیا جس کی میراث آج بھی باقی ہے۔ اور یہی سب سے اہم نکتہ ہے، ان فتوحات نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ انہوں نے اسلام کو صرف جزیرہ نما عرب تک محدود نہیں رہنے دیا بلکہ اسے ایک عالمی مذہب بنا دیا اور ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی جس نے صدیوں تک علم، سائنس اور ثقافت کی دنیا کو روشن کیا۔ لیکن تاریخ کا ایک دوسرا رخ بھی ہوتا ہے، فاتح کی کہانی کے ساتھ ساتھ مفتوح کی کہانی بھی۔ عظیم فارسی شاعر فردوسی کا یہ قول ایک بالکل مختلف تصویر دکھاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے درد، نقصان اور ثقافتی صدمے کی ایک طاقتور یاد دہانی ہے جن کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی تھی۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ صرف ایک صدی میں بننے والی اس عظیم سلطنت کی سب سے حیران کن میراث کیا ہے؟ کیا وہ اس کی ناقابل یقین رفتار تھی، اس کی بے پناہ وصیت تھی، یا وہ پائیدار تہذیب تھی جو اس نے پیدا کی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔